جی ٹھیک ہے. اچھا جی، پاکستان فارن پالیسی چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز ہم نے کل جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک آن دا بیسس آف وچ پاکستان فارن پالیسی از جنرلی فارمولیٹڈ. وہ فاؤنڈیشنز یا وہ بنیادیں جن پر پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ممالک یا انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن یا انٹرنیشنل اینٹیز کے ساتھ، وہ تھیوریٹیکل فریم ورک ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ویژن کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہے، ڈیٹرمنٹس کیا ہے، اور پاکستان کے اندر فارن پالیسی میکنگ پروسیس کیا ہے. یاد رکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ انڈیویجول فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. جسٹ لائک فارن پالیسی جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ایمونیشن ہے، ہتھیار ہے، لیکن اس ہتھیار کو ڈلیوری کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے ہم ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں. یو کین سے دیٹ فارن پالیسی از این ایمونیشن اینڈ ڈپلومیسی از اٹس ڈلیوری میتھڈ. ڈپلومیسی کے ذریعے سے فارن پالیسی جو ہے وہ موسٹلی دنیا میں کنڈکٹ کی جاتی ہے. پھر اس کے کچھ اور لیورز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ پازیٹیو لیورز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان اور ترکی ہے. پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک ہسٹوریکل لیگیسی ہے کہ پاکستان نے ترکی کے لوگوں کی اس وقت برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کے لوگوں کی اس وقت مدد کی جب وہ مشکل میں تھے. اس چیز کو آج تک انہوں نے جو ہے نا یاد رکھا ہوا ہے، اس تحریک خلافت کو، جو کہ اگرچہ برصغیر کے مسلمانوں نے جو ہے وہ بحیثیت مجموعی ان کے لیے ایک تحریک خلافت کی صورت میں مدد فراہم کی تھی، اس چیز کو آج تک انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے. اور پاکستان چونکہ برصغیر کے مسلمانوں کی ایسپائریشنز کا نمائندہ ہے، تو وہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں احترام آج تک اسی طرح سے موجود ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً ہم اس کا مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ پازیٹیو لیور ہے. نیگیٹو لیور آف فارن پالیسی کیا ہوتا ہے؟ سینکشنز یا پریشر. مثال کے طور پر کوئی ایران ہے، ایران جو ہے وہ اگر نیوکلیئر معاملات پر امریکہ یا ویسٹ کی بات نہیں مان رہا تو اس کے خلاف جو ہے بڑی اسٹرکٹ قسم کی جو ہے وہ سینکشن جو ہے وہ امپوز کی جاتی ہیں، تاکہ کسی بھی ملک کو اپنی جو پالیسی ہے وہ بدلنے پر مجبور کیا جا سکے. اس کی جو ہے وہ ریزلٹ یا آؤٹ کم جو ہے وہ کس حد تک مثبت یا منفی آتے ہیں وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اسی طرح بھی دیکھیں پاکستان از آن دا FATF گرے لسٹ. یہ بھی فارن پالیسی کنڈکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے امریکہ یا ویسٹ کی طرف سے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے، اور پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعاون پر مجبور کرنے کے لیے اکنامکلی پریشرائز کیا گیا. اسی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے امداد حاصل کرنے میں مشکلات پیش آئی، اور پھر پاکستان کے اوپر مزید پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کو اپنی پالیسی جو ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے FATF کی جو ہے وہ گرے لسٹ میں بھی ڈالا گیا. سو دیز آر سم جو ہے وہ لیورز پازیٹیو اور نیگیٹو جو مختلف ملک دوسرے ملکوں کے خلاف جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. پھر اس میں ایک بہت اہم رول جو ہے نا وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. جو ڈیسائسو لیڈرشپ ہے وہ فورن پالیسی کی سکسیس اور فیلئر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب 1972 میں سملہ ایگریمنٹ کے لیے انڈیا گئے تو حالانکہ اس وقت 93,000 پاکستانی جو سولجرز پلس سویلین جو ہیں وہ انڈیا کی قید میں تھے. پاکستان نے جنگ جو ہے وہ بڑی بری طرح سے ہار چکا تھا، لیکن پاکستان کے جو اس وقت کے وزیر اعظم یا صدر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے فارن پالیسی یا ڈپلومیسی یا نیگوسیشنز کو اس طرح سے کنڈکٹ کیا کہ وہ ایک ہاری ہوئی جو جنگ ہے اس کو اس کے باوجود اپنے لیے پاکستان کے لیے جو پازیٹیو ریزلٹس ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو جو لیڈرشپ ہے وہ بڑا بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا دن میں تھوڑی بہت، تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ جب انڈیا اور US کے درمیان سول نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی 2005 میں، تو اس میں جو بہت اہم کردار ادا کیا وہ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے منموہن سنگھ. اس میں وہ جو ڈپلومیٹ ہے وہ لکھتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان اس سول نیوکلیئر ڈیل کو جب نیگوسیشن ہو رہی تھی تو بہت ہکپس آئے، بہت روڈ بلاکس آئے، جن کو دور کرنے میں جو پرائم منسٹر منموہن سنگھ اور
پریزیڈنٹ بش جو ہے ان کی ذاتی جو دلچسپی تھی اس پروسیس میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو مختلف ہسٹوریکل جو مختلف اہم جو فیزز ہیں ان میں لیڈرشپ نے بہت اہم کردار ادا کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1998 میں جو ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے وہ بھی ایک اچھی لیڈرشپ کی نشانی تھی کہ پاکستانی لیڈرشپ کو احساس ہو چکا تھا کہ اگر ہم نے اس وقت انڈیا کی جو پریشر ہے اس کو ریووک کرنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی دھماکے کرنے ہیں. تو پاکستان کے جو اس وقت کے وزیر اعظم جنہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے ایک اچھی لیڈرشپ کروشل موومنٹ پر جو ہے وہ دکھائی اور اس کا مظاہرہ کیا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بالا کوٹ اسٹرائکس ہوئے اس میں عمران خان کا کنڈکٹ جو ہے اس کو فرام اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اس کو پریز ملی کہ اس نے ایک بہت ہی سینسٹیو جو ہے وہ فیز میں اچھی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا. سو اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ فارن پالیسی کنڈکٹ کرنے میں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اب آ جائے آج کے ٹاپک کی طرف کہ پاکستان کے فارن پالیسی کے جو چیلنجز اور اپرچونٹیز ہیں کرنٹ سینیریو میں وہ کیا کیا ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ. یہ آج کی جو نا میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا یہ بھی ایک انڈین ڈپلومیٹ ہے اس کی کتاب ہے چوائسیز. چوائسیز سے کیا مراد ہے کہ جب فارن پالیسی کوئی بھی ملک کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس ملک کو جو ہے نا وہ مختلف جو چوائسیز ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں. بعض اوقات ان چوائسیز کے جو نتائج ہیں وہ مثبت نکلتے ہیں اور بعض اوقات وہ مثبت نتائج حاصل نہیں ہوتے بلکہ منفی نتائج نکلتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود وہ جو پروسیس ہے وہ رکتا نہیں ہے, اس کے سامنے فل سٹاپ نہیں آتا بلکہ پھر آلٹرنیٹیوز جو ہے متبادل جو ہے ان کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور مختلف ملک جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو کنڈکٹ کرنے کا جو عمل ہے اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں. ان چوائسیز کے دوران مختلف چوائسیز کے دوران آپ کو کچھ ہارڈ آپشن جو ہیں وہ بھی اپنانے پڑتے ہیں لیکن وہ آپشن جو ہیں وہ صرف آپ کے اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ آپ کو جو ہے اس کو تقدیم دینی ہے, اس کو جو ہے ترجیح دینی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جس قسم کے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں یا ملک اپنی فارن پالیسی کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں گیو اینڈ ٹیک بارگین کی بنیاد پر ہی وہ فارن پالیسی جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. آپ کو اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے دوسروں کے انٹرسٹ کو, اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ فارن پالیسی میں کوئی جو ہے وہ 2+2 یا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیشہ گرے ایریاز میں کنڈکٹ کی جاتی ہے اور اس کے نتائج ہمیشہ ویزیبل نہیں ہوتے کہ اور ٹینجیبل نہیں ہوتے. بعض اوقات آپ کو اپنی جو پالیسی ہے وہ اتنی لانگ ٹرم چلانی پڑتی ہے کہ اس کے نتائج آپ کو کچھ عرصے کے بعد یا انٹینجیبل صورت میں ملتے ہیں اور آپ کو اس کا فوری طور پر اندازہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ جو سارا ایک سرٹ ہے, یہ جو اقتباس میں نے ان کی کتاب سے لی ہے, اس کا مقصد جو ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ دیر آر چوائسیز ان فارن پالیسی, دیر آر نو پرماننٹ آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کو بعض اوقات شارٹ ٹرم میں حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اکثر اوقات وہ آؤٹ کمز آپ کو لانگ ٹرم میں حاصل ہوتے ہیں. جی نیکسٹ سلائیڈ. چیلنجز کیا ہے؟ فارن پالیسی نیور کم اکراس وداؤٹ چیلنجز. کبھی بھی فارن پالیسی جو ہے وہ چیلنجز کے بغیر نہیں کنڈکٹ کی جا سکتی. ہر ملک جو ہے جس قسم کی سچویشن وولٹائل سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں ہر ملک جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ چیلنجز درپیش ہے اور اس کے پاس کچھ اپرچونٹیز بھی موجود ہیں. اب پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ان دا کانٹیکسٹ آف کرنٹ سینیریو اس کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں. وہ چیلنجز ہیں دا نیو کولڈ وار یعنی کہ سائنو یو ایس کمپٹیشن. نیو کولڈ وار اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک کولڈ وار وہ تھی جو دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر شروع ہوئی یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان اور پھر وہ ایک لمبے پروسیس تک چلی انٹل یو ایس ایس آر واز ڈسممبرڈ اور ڈس انٹیگریٹڈ انٹو ڈفرنٹ سوشلسٹ اور ڈفرنٹ ریپبلک جنہیں ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو کوکیشین جو سینٹرل کوکیشیا ہے سینٹرل کوکسس ہے
اس کی جو ریاستیں ہیں جیسے آپ لوگوں کو آذربائیجان، جارجیا، آرمینیا، یہ ساری جو ریاستیں ہیں وہ یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن کے بعد جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھری. وہ کولڈ وار ایک ڈفرنٹ کولڈ وار تھی. اب کی جو کولڈ وار ہے وہ ایک ڈفرنٹ کولڈ وار ہے. اس میں جو یو ایس ہے کس کے مد مقابل ہے؟ چائنا کے مد مقابل ہے. پھر پاکستان اسٹریٹجک کلیئرٹی، اس میں یہ چیلنج یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ اپنی چوائس لے چکا ہے، وہ اپنا جو آپشن ہے اس کو واضح کر چکا ہے کہ اس خطے میں اس کا سب سے بڑا جو اتحادی ہے وہ انڈیا ہے، پاکستان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا اس کو چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں بہترین مدد فراہم کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اتحادی ہے. لیکن پاکستان چائنا اور یو ایس دونوں کے درمیان تعلقات میں کچھ نہ کچھ بیلنس برقرار رکھنا چاہتا ہے. اب اس بیلنس برقرار رکھنے میں کتنا کامیاب ہوتا ہے، یہ کتنی کامیابی ملتی ہے، یہ ابھی ہمیں دیکھنا باقی ہے. پھر کشمیر اینڈ انڈیا، دے آر ایور پریزنٹ چیلنجز فار پاکستان فارن پالیسی. وہ ہمیشہ سے یہ موجود رہے ہیں، اس کی ہسٹری سے بھی آپ واقف ہیں، اس کو ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. پھر افغانستان ہے. افغانستان بھی 1979 سے آنورڈ جب سوویت یونین نے افغانستان میں انویٹ کیا اور وہاں پر پاکستان نے پھر امریکہ اور سعودی عرب اور دوسرے اتحادی ممالک کی مدد سے مجاہدین کو مدد فراہم کرنا شروع کی. پھر اس کے بعد ایک سول وار، پھر 9/11 اور اس کے بعد اور ٹیرر، اور پھر اب امریکہ کا جو ودرال ہے اس کے بعد افغانستان میں جو سچویشن بن رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز جو ہے وہ موجود ہے. اس کو بھی ہم ابھی آگے ڈسکس کرنے والے ہیں. جی the new cold war as I told you کہ between یو ایس اور چائنا جو ہے وہ ایک ہمارے سامنے اس کے کنٹورز جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ ودرا کر رہا ہے اور اپنا فوکس انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے ذریعے سے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس میں منتقل کر رہا ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کون سا ریجن ہے جس میں چائنا واقع ہے اور اس کے تقریباً جو 10 جو ممالک ہیں ایسٹ ایشیا کے اور آسیان کے وہ موجود ہیں. اس میں چائنا کا جو اکنامک کلاؤڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن چائنا کے کچھ جو تنازعات ہیں، کانفلکٹس ہیں ریجنل کنٹریز کے ساتھ، وہ بھی موجود رہے ہیں. اب یو ایس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا کا جو ابھرنا ہے دنیا کے نقشے پر ایک بطور سپر پاور، اس کو چیلنج کیا جائے، کنٹین کیا جائے اور اس کو روکا جائے. اس کے لیے جو امریکہ ہے وہ الائنسز جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے. یہ بات آپ کو کوارڈ کی صورت میں سننے میں آتی ہے، انڈو پیسفک جو ہے اس کی صورت میں سننے میں آتی ہے کہ ہم آج بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس اور یو کے نے، آج کی یہ نیوز ہے، یو ایس اور یو کے نے جو ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ نیوکلیئر سب میرینز بنانے کا 50 نیوکلیئر سب میرینز جو ہے نا وہ بنانے کا معاہدہ کیا ہے. تو مطلب اچھا پھر اس میں ایک بات دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ معاہدہ آسٹریلیا کا فرانس کے ساتھ تھا. اب فرانس جو ہے وہ یو ایس یو کے اور آپ کو پتا ہے ویسٹ کا بہت بڑا اتحادی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہاں پر اکنامک انٹرسٹ کی بات آئی تو یو ایس اور یو کے نے اپنے اتحاد کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اپنے مفاد کو مقدم رکھا. اور جو آسٹریلیا ہے اس نے فرانس کے ساتھ جو ڈیل تھی اس کو کینسل کر کے یو ایس اور یو کے ساتھ نئی نیوکلیئر سب میرینز بنانے کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے. اچھا جی، تھسیڈیڈی اسٹیپ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک ٹرم ہے. اور یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گریک ہے. گریک فلاسفر تھا تھسیڈیڈیز. وہ یہ کہتا تھا کہ جب ایک پہلے سے سپر پاور موجود ہو اور اس کو ایک نئی سپر پاور سے خطرہ محسوس ہو، تو جو پہلے سے موجود سپر پاور ہے اور نئی ابھر کر سامنے آنے والی سپر پاور ہے، ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے، وہ لازمی ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہم موسٹ ریسنٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور تھا اور جب اس کو محسوس ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین ایک نئی سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا، تو اس کے درمیان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک کولڈ وار نے جنم لیا اور یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان ایک لمبی جو ہے نا سرد جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں جو یو ایس ایس آر ہے وہ ڈس ممبر ہو گیا. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ان ہسٹوریکل فیکٹس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یو ایس جو ہے وہ اس وقت اکلوتی سپر پاور ہے اور چائنا نیکسٹ جو ہے وہ سپر پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان بھی جو کانفلکٹ ہے وہ انیویٹیبل ہے، وہ لازم ہے. اور یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ہمیں مختلف صورتوں میں نظر بھی آ رہا ہے، جیسے کہ یو ایس جو ہے وہ چائنا کے خلاف
ٹریڈ جو سینکشنز ہیں وہ لگا رہا ہے, ٹیکنالوجی سینکشنز لگ رہی ہیں, ہوائے پر پابندی ہے, بہت سخت ڈپلومیسی, مطلب ہارش جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. چائنا جو ہے یہ جی کاپی رائٹس ایکٹس کی جو ہے وہ کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ٹیکنالوجی چرا رہا ہے. تائیوان کے مسئلے میں فریڈم آف نیویگیشن کی بات ہو رہی ہے, الائنسز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری کس چیز کی علامات ہیں کہ دنیا پھر the world is on the verge of another cold war that will be called Cold War 2.0. اچھا جی, نیکسٹ ہے جی, اٹ اسپینس آل ڈومینس, ٹریڈ, ٹیکنالوجی, ملٹری, ڈپلومیسی. اس کی بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ جو کولڈ وار ہوگی اس کی یونی ڈائمینشنل نہیں ہوگی بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگی, اس کی مختلف جہتیں ہوں گی اور اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ مختلف ڈومینز میں سامنے آتی رہیں گی. پھر ہے جی دا انڈو پیسفک, اس کا ایک جو میجر کمپوننٹ ہے وہ یو ایس کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے. انڈو پیسفک اسٹریٹجی پر بھی میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ یو ایس جو ہے وہ اپنا فوکس مڈل ایسٹ اور دنیا کے دوسرے خطوں سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف منتقل کر رہا ہے تاکہ جو چائنا کی جو ایمرجنس ہے ایز اے سپر پاور اس کو کنٹین کیا جا سکے. آخری پوائنٹ ہے جی, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کوارڈ. کوارڈ کیا ہے جی؟ کوارڈ ریلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ. یہ کن چار ممالک کے درمیان ہے؟ آسٹریلیا, انڈیا, جاپان اینڈ یو ایس. یاد رکھیں یہ جو کوارڈ کی ٹرم ہے یہ فرسٹ ٹائم جو جاپان کا پرائم منسٹر تھا شنزو ایبے اس نے استعمال کی تھی. پھر ڈالرائزڈ ورلڈ اکانومی. یاد رکھیں کہ یہ جو نیو کولڈ وار ہے یہ مختلف ڈفرنٹ قسم کی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال جو دنیا کا فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اوپر جو ڈالر ہے اس کی جو وہ ترجیح ہے یا اس کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے. تو چائنا کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنا آسان ہے. اب دیکھیں پاکستان ہے, اس کا اپنی کرنسی تو روپیہ ہے لیکن وہ ٹریڈ ڈالرز میں کرتا ہے. اسی طرح دنیا بھر کے مختلف ممالک ہیں. تو اس وجہ سے امریکہ کو جو ایک فائنینشیل کلاؤڈ حاصل ہے بیکاز آف اٹس ڈالر, وہ اس کو چیلنج کرنا چائنا کے لیے آسان نہیں ہوگا. اور یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ چائنا جو ہے وہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرتا ہے. جی نیکسٹ سلائڈ. ڈاکٹر صاحب یہ کولڈ وار 2.0 کا کیا مطلب ہے؟ 2.0 کیا؟ کولڈ وار 2.0 میں نے شاید آپ نے سنا نہیں ہے, میں نے کہا کہ ایک کولڈ وار 1.0 تھی جو سوویت یونین اور یو ایس کے درمیان جو ہے وہ لڑی گئی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ٹو 1991 یو ایس ایس آر واز ڈسممبرڈ. اب یہ کولڈ وار 2.0 جو ہے وہ چائنا اور یو ایس کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو ٹریڈ, ٹیکنالوجی اور کمپٹیشن کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک نیا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے جس میں دو سپر پاورز ہیں امریکہ اور چائنا, یہ ایک نئی سرد جنگ کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. جناب ٹھیک. پاکستان اسٹریٹجک کلیئرٹی کیا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان ایک واضح لائن ڈرا کرنا ہوگی, لیکن ہمیں وہ لائن ڈرا کرنے میں مشکل درپیش آ رہی ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے بات کی کہ امریکہ کا اس خطے میں جو ایک واحد متفقہ اور اکلوتا جو ہے نا وہ اتحادی ہے وہ انڈیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس کی جو جیوگرافک پوزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے, وہ ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو ایک نیچرل کوشن فراہم کرتا ہے اگر امریکہ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اس لیے امریکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈیلز ہو رہی ہیں, ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے, ٹریڈ بڑھائی جا رہی ہے. جو آئیروز جو ہے وہ امریکن جو سیکرٹریز ہیں یا ان کا صدور ہیں یا وزیر خارجہ ہے وہ انڈیا کے دورے کر رہے ہیں. انڈیا کا وزیر اعظم بھی ابھی اسی مہینے کے اینڈ میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 24 شاید ستمبر کو یا 24 اکتوبر کو کوارڈ کا جو ہے نا وہ سمٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہے جس میں مودی جو ہے اور جاپان کا وزیر اعظم اور آسٹریلیا کا وزیر اعظم امریکہ میں موجود ہوں گے. اٹ شوز دیٹ امریکہ ہیز میڈ اٹس چوائسز ویری کلیئر. امریکہ نے اپنی پسند و ناپسند اور اپنے اتحادی جو ہے وہ بالکل واضح طور پر چن لیے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی انڈو پاک. اب اسی لیے ہم سنتے ہیں انڈو پاک ہسٹری. انڈو پاک جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ٹرم استعمال ہوتی تھی, لیکن کیا وجہ ہے کہ یکدم انٹرنیشنل میڈیا میں ایف پاک کی جو ہے نا اصطلاح استعمال ہونا شروع ہو گئی. انڈو پاک اصطلاح کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر
ایٹ سم لیولز ایک پیرٹی کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا، برابر ٹریٹ کیا جاتا تھا. امریکہ کا صدر اگر انڈیا آ رہا ہے تو اس کے لیے لازمی سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان بھی آئے گا. انڈیا کو اگر کوئی چیز فراہم کی جا رہی ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کو بھی وہ فراہم کی جائے گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جو کلیش موجود، کانفلکٹ موجود رہا تھا، اس کے کانٹیکس میں پاکستان اور انڈیا کو برابر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. لیکن سڈنلی پوسٹ 9/11 جب سے وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہوئی، پاکستان کو افغانستان کے ساتھ نتھی کر دیا گیا. اور آپ کو اصطلاح یہ سننے میں آنا شروع ہو گئی کہ جی ایف پاک کے ریجن میں جو ہے دہشت گرد موجود ہے، ایف پاک جو ہے وہ دنیا کا بڑا خطرناک خطہ ہے، ایف پاک میں دنیا جو ہے وہ دنیا کے لیے جو خطرات ہیں وہ ایف پاک کے ریجن میں موجود ہے، ایف پاک میں جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہیں ان کو پناہ دی جاتی ہے، بریڈنگ گراؤنڈ ہے دہشت گردی کا، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، یہ فارن پالیسی میں، یہ بغیر معنوں کے نہیں ہوتی، ان کی بہت دور رس جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے جو ٹرمز ہوتی ہیں فارن پالیسی میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اس پر خصوصی جو ہے نا وہ غور کیا کریں. اس کی ابتدا کب سے بش نے جو ہے نا وہ سب سے پہلے ایف پاک کی اصطلاح استعمال کی اور انڈو پاکستان کو جو ہے وہ ڈی ہائفنیٹ کرنا شروع کر دیا. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس خطے میں ہمارا جو نیچرل پارٹنر بنتا ہے چائنا کے خلاف وہ انڈیا ہے. اور پھر یہ جو ان کی سوچ ہے، ان کے بیانات میں، ان کی پالیسیز میں، ان کے ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں بھی نظر آنا شروع ہو گئی. اس لیگسی کو کیری کیا آگے اوباما نے، جس نے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیوٹ ٹو ایشیا کی پالیسی دی کہ ہم میڈل ایسٹ سے انڈو جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس میں آئیں گے. پھر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا جو ہے بین الاقوامی معاملات میں وہ یو ایس کے ایکول جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور وہ ہمارا ساتھی ہوگا. پھر آگے آ جائیں، پھر بہت ریسنٹلی بہت سارے ایگریمنٹس انڈیا کے خلاف کیے گئے ہیں، انڈیا کے ساتھ کیے گئے ہیں، جس میں انڈیا کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، لیٹسٹ ملٹری اکوپمنٹ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، ٹریڈ بڑھائی جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا لداخ میں کہ انڈیا چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ چائنا اور انڈیا کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. چائنا انڈیا سے 5 گنا بڑی اکانومی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے پاپولیشن کی جو ویل بینگ ہے اس کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے کوئی میچ نہیں ہے. اب یہ انڈیا جو سارا کچھ ٹیکنالوجی اکوپمنٹ حاصل کر رہا ہے تو یہ لامحالہ اور الٹیمیٹلی پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہونے ہیں. اور پاکستان کا اس پر جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خبردار ہونا یا پاکستان کا اس پر احتجاج کرنا وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن پاکستان کی جو ہے وہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں. پاکستان ایک لمبے عرصے سے امریکن کیمپ میں موجود رہا ہے. پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ بی ہولڈن ہے یو ایس کو اور ویسٹ کو. یہاں کا جو کلچر ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا کلچر ہے. ہم ابھی بھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں 74-75 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے. تو ہم پاکستان کے لیے وہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ اپنی چوائس انڈیا کے حوالے سے کلیئر کر چکا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات میں کیا صورتحال اوپر کر سامنے آتی ہے. جی جناب. اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ پوسٹ 9/11 جو وار آن ٹیرر تھی، اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان جو پاکستان کو بالعموم اور کشمیر کو بالخصوص ہوا کہ جو وہاں کی فریڈم اسٹرگل تھی، جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی موومنٹ تھی، اس کو جو ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر دیا گیا. جبکہ 9/11 سے جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ٹرم کیا استعمال ہوتی ہے، وہ ٹیررسٹ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے. اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کس طرح سے وہ جو فریڈم اسٹرگل ہے کشمیر کی، اس کو اس کا جو جائز مقام ہے، اس کو جو جائز وہ سچویشن ہے، اس کی طرف کیسے نارمل سچویشن کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے امتحان ہے. جی. کشمیر ہے انڈیا، اس پر بہت بات ہوتی ہے، بہت ہم اس پر لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. There are ever present challenges for Pakistan's foreign policy from the outset. بہت ابتدا سے ہی اس کی جو ہے نا آپ کو معلوم ہے پاکستان بننے کے ساتھ اس کا آغاز ہو گیا تھا. اس پر میرے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے کی شہرک ہے. اس کی وجوہات ہیں، وہ کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. پاکستان کے پانیوں کا سورس یا منبع جو ہے وہ کشمیر میں واقع ہے یا کشمیر سے گزرتا ہے. کشمیر جو ہے پھر پاکستان پراکسیمیٹی ہے اس کی وہ بالکل واضح ہے
پھر جو پارٹیشن پلان جن جو رولز اینڈ ریگولیشنز طے کیے گئے اس کے تحت بھی وہ پاکستان کا نیچرل حصہ بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود انڈین نے اگریشن کی اور کشمیر پر قبضہ کیا، اور وہ ایک جدوجہد جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ پھر دیکھیں نیوکلیر فلیش پوائنٹس ہے، نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، نیوکلیر فلیش پوائنٹ سے کیا مراد ہے کہ دونوں ملک نیوکلیر پاورز ہیں، اب جنگ تو جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے، اب جب بھی کوئی جنگ ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ نیوکلیر جنگ ہی ہوگی، اور اس میں پھر دونوں ملکوں کا کتنا نقصان ہے لگا ہی نہیں سکتے، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا انڈین حکومت نے وہ ریووکیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 35A۔ اب 3 اس میں جو بہت کروشل ہے نا وہ 35A ہے۔ 35A اس بات کو انشور کرتا تھا کہ جو انڈینز ہیں وہ کشمیر جو ہے اس میں جائیداد نہیں خرید سکتے، آباد کاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، لیکن جو 35A کی ریووکیشن ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ایک رکاوٹ تھی، اس کو ختم کرتی ہے۔ اب انڈینز وہاں پر جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں، وہاں پر سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، تو مینس کہ ایک سیٹلر کلونیلزم کا جو پروجیکٹ ہے وہ ان پروسیس ہے اور اس کی ابتدا کر دی گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انڈینز بڑی تعداد میں کشمیر میں بسنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پر جو ہے وہ ڈیموگرافکس جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی جو ایک مسلم اکثریتی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، اور کشمیر کے مسلم مائنورٹی اسٹیٹ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے نمبر 1، اور آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہے اس ٹاپک کو پورا کرنے کے لیے چیلنجز کو۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب۔ جی آ رہی ہے اب آواز، درمیان میں ہاں جی۔ شاید اس کا اچھا جی، کہ وہ جو مسلم اکثریتی شناخت ہے کشمیر کی وہ بالکل مٹ جائے گی۔ پھر ایک اور جو چیز ہے وہ انڈیا کا ٹو فرنٹ ڈاکٹرائن، ٹو فرنٹ وار جو ہے وہ ڈاکٹرائن ہے، اس کے مطابق انڈیا یہ سمجھتا ہے اور وہ جو پلاننگ کر رہا ہے اور وہ جو تیاریاں کر رہا ہے، پریپریشنز ہیں، کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ بیک وقت جو ہے وہ 2 فرنٹ پر جنگ لڑ سکتا ہے، دونوں کو جو ہے وہ دونوں سرحدوں پر وہ جنگ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں لڑ سکتا ہے۔ اب یہ کتنی پریکٹیکل بات ہے یہ تو جب جنگ ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ جی نیکسٹ لائن۔ افغانستان ہے جی، افغانستان جو ہے اس کی ہم نے کیا وہ افغانستان کا جب ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ تو ہم نے اس کی جو سگنیفیکینس ہے اس کو بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اب یہ چیلنج جو کرنٹ، اب یاد رکھیں جب بھی ایک اس قسم کے جب کوشچن آپ ڈسکس کریں تو اس کو موسٹ جو ریسنٹ ایونٹس ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیا کریں۔ اچھا جی، اب افغانستان جو ہے وہ کرنٹ کیا ہے کہ یو ایس نے سڈن جو ہے وہ ودرا کیا ہے افغانستان سے، اور اس کے نتیجے میں طالبان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہاں پر برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ اسے حالانکہ 20 سال کی جنگ اور ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ خرچ کرنے، یہ کتنا بڑا ڈائلیما ہے کہ انہی لوگوں کے حوالے اقتدار کر کے جا رہا ہے۔ اب ایک اور جو سچویشن ہے کہ طالبان جو ہے وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کابل میں آ گئے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں افغانستان میں جو سب سے بڑا آپ کو یاد رہے جو چیلنج ہے وہ فیئر آف سب نیشنلزم ہے۔ سب نیشنلزم کیا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کے آر پار جو موجود پشتون ہے وہ ایک اتحاد کر کے تو ایک پاکستان کے جو فاٹا ریجن ہے اور کے پی کے کا جو صوبہ ہے اس میں ایک علیحدگی کی جو تحریک ہے نا اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہسٹری اس بات کی ایویڈنس ہے، ہسٹری اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے جب کے پی کے جو لوگ تھے ان کا جو ہے وہ کچھ اور چیلنجز پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور یو ایس کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے۔ امریکہ جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف ہے۔ فار ایگزامپل امریکہ یہ پاکستان سے توقع رکھتا ہے کہ پاکستان جو انڈیا کا ایک سپیریئر رول ہے اس ریجن میں اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور امریکہ کے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں ان کو محدود کرے گا، اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں امریکہ کی کچھ شرائط ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے لیے
قابل قبول نہیں ہے. پھر سب سے بڑا جو چیلنج ہے، یاد رکھیں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ڈز ناٹ آپریٹ ان اے ویکیوم. وہ خلا میں جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اس کے لیے آپ کو اکنامک جو سپورٹ ہے، اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے، وہ اس کے لیے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 30 برسوں میں 17 مرتبہ IMF سے جو ہے وہ رجوع کر چکا ہے مالی امداد کے لیے. پھر جو ہمارے ہاں قرضوں کی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، اس کے علاوہ انفلیشن ہے، وہ بالکل کنٹرول نہیں ہو رہی. تو یہ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. کچھ جو ہے وہ ان کمپرومائزز کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو ادروائز جو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کرنا مناسب نہیں سمجھتا. سو اکنامک ولنریبلٹی یا اکنامک جو ویکنس ہے، جو معاشی مشکلات ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا فارن پالیسی چیلنج ہے. یاد رکھیے کہ اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے کمپریہنسو نیشنل پاور. کمپریہنسو نیشنل پاور کیا ہے کہ پاکستان کو اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی اور جو اپنی ملٹری پاور ہے، اس کو ان تینوں پر جو ہے وہ پیرالل کام کرنا پڑے گا اور ان تینوں کو بڑھانا پڑے گا. تب جا کر پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کنڈکٹ کرنے کے قابل ہوگا. سو کمپریہنسو نیشنل پاور از فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ فار این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اس کے علاوہ جو ٹینڈر باکس اور مڈل ایسٹ میں آپ کو موجود پتہ ہے کہ کیا حالات ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ہسٹوریکلی بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کو امداد ملتی رہی ہے. پاکستانی جو ایک بڑی تعداد میں وہاں پر کام کرتے ہیں. فارن ریمیٹنسز جو ہیں اس کا ایک بہت بڑا سورس ہے سعودی عرب، UAE اور جو گلف کے کنٹریز ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ ایران کا پڑوسی ملک ہے. اب پاکستان ایک حد تک تو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن ایران کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سو پاکستان کو ان تعلقات کو بیلنس کرنا ہے. اس بیلنسنگ میں پاکستان کو کچھ کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. اس لیے پاکستان یہ بار بار کوشش کرتا رہتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ایک حد سے زیادہ نہ بگڑیں. جی نیکسٹ سلائیڈ. چیلنجز کو ہم نے ڈسکس کیا ون بائی ون، لیکن اب اپرچونٹیز جو مواقع ہیں پاکستان کو وہ کیا کیا ہے. کبھی بھی کوئی ملک جو ہے اس کو مکمل صرف چیلنجز نہیں ہوتے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ اپرچونٹیز جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہیں. اب اپرچونٹیز کیا نیو جو پولیٹیکل پیراڈائم. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ ٹرمپ وہ جا چکا ہے اور بائیڈن آیا ہے. بائیڈن جو ہے وہ اس طرح کا وہ مرکیوریل پریزیڈنٹ نہیں ہے جس قسم کا ٹرمپ تھا. آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ یکدم کس قسم کا کوئی بیان دے دے اور جناب پتہ نہیں کیا وہ کر دے. لیکن آپ بائیڈن سے اس قسم کی توقع نہیں کرتے. بائیڈن جو ہے وہ ملٹی لیٹرلزم پر جو ہے وہ زور دے رہا ہے، جیسے کلائمیٹ چینج ہے، نیوکلیئر سیکیورٹی ہے، سائبر سیکیورٹی ہے. پھر جو انٹرنیشنل جو فائنینشیل جو کنٹرولز ہیں ان پر زور دے رہا ہے کہ جو ایلیسٹ کرپشن ہو رہی ہے اور پھر پیسہ باہر جو ہے وہ پارک کیا جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھا جو ہے نا وہ ایک اچھا جیسچر ہے. اس کو پاکستان ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. پھر دیکھیں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے. مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، مختلف ملک کے وزرائے اعظم پاکستان کے وزیر اعظم سے رابطے کر رہے ہیں. سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دیٹ از اندر اپرچونٹی کہ پاکستان کس طرح سے اپنی ریلیونس کو برقرار رکھتے ہوئے افغانستان کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. ریجنل کنٹریز جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس پاکستان کے ساتھ اس وقت بہت رابطوں میں ہے. ابھی پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے آپ کو معلوم ہے کہ SCO کا سمٹ اٹینڈ کرنے گیا ہوا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ازبکستان وغیرہ کا دورہ کر کے آیا ہے. تو یہ مطلب کہ ایک پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے جو اہمیت ہے وہ افغانستان کے تناظر میں یکدم بہت بڑھ گئی ہے اور پاکستان کو انگیج کرنا شروع کر دیا. ابھی دیکھیں کہ کل رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے پرائم منسٹر کو 1 مہینے کے اندر دوسری کال کی ہے. اب رشیا جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں. چائنا کے ساتھ آپ کو معلوم ہے تعلقات بہت آلریڈی اسٹرانگ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اگر چیلنجز موجود ہیں تو وہ کمپلیٹلی پاکستان از ایٹ لاس. پاکستان کے پاس بہت اپرچونٹیز بھی ہیں. اگر پاکستان اپنے پتے صحیح طریقے سے کھیل سکے تو پاکستان بہت کچھ اچیو بھی کر سکتا ہے. اچھا یہ نیو امیج آپ دیکھیں ایک ٹورزم کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں وہ پاکستان آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. جو ٹیررزم کی جو سچویشن 2008 کے بعد ایک جو یکدم لہر شروع ہوئی تھی 2014 تک وہ ختم ہو چکی ہے. بڑی حد تک اس پر قابو پایا جا چکا ہے، لیکن اسٹل
وہ چیلنجز جو ہے وہ ابھی موجود ہیں، وہ ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے. ٹیررزم کا، ایکسٹریمزم کا، ٹی ٹی پی کا، جماعت الاحرار کا، یہ چیلنجز جو ہے وہ موجود ہیں. ہمیں ان کو ٹیکل کرنا ہے، اور پاکستان کو جو انٹرنیشنل امیج جو بڑی بری طرح سے جو ہے وہ خراب ہوا 2001 کے بعد، اس کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. پھر جو ہے ریجنل انوائرمنٹ کی بات ہوگی. ابھی دیکھیں افغانستان کے اوپر ایک ٹرائی کا پلس فارمیٹ تھا، جس میں پاکستان جو ہے چائنا، یو ایس اور رشیا کے جیسے بڑے ممالک کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا. ابھی ایک ریسنٹلی کوارڈ کی ایک نیو کوارڈ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں اس کو فارم کیا گیا، جس میں پاکستان، یو ایس، ازبکستان اور افغانستان موجود ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا جیسے انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کو ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیں گے، پاکستان کے پاس کوئی آئسولیشن نہیں ہے، پاکستان کی کوئی بات نہیں سنتا، پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرتا، پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ اسٹل ریلیونٹ، اور پاکستان بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اب دیکھیں جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اس کی بات بھی شاید ہم پہلے کر چکے ہیں کسی لیکچر میں، کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو جنگوں سے ہٹ کر، ملٹری پاور سے ہٹ کر، پاکستان کو ملٹری ڈائنامک سے ہٹ کر، تنازعات سے ہٹ کر اپنی معیشت پر جو ہے وہ توجہ دینی ہے. تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے، جیو اکنامک، کہ آئندہ سے پاکستان کے جو تعلقات کی بنیاد ہوگی دوسرے ملکوں کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، انٹرنیشنل اینٹیز کے ساتھ، اس کی بنیاد جیو پالیٹکس یا سیاست نہیں ہوگی، بلکہ جیو اکنامکس یا معیشت ہوگی. پاکستان کو جہاں جہاں سے معاشی فوائد حاصل ہوں گے، ہم وہاں تعلقات قائم کریں گے. پاکستان انٹرنیشنل لا، پاکستان کا جو ریجنل رول ہے وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پاکستان کے ایک انٹرنیشنل رول بھی ہے. ابھی دیکھیں جب پیلسٹائن کا واقعہ ہوا اور اسرائیل بامبنگ کر رہا تھا غزہ پر، تو پاکستان کا وزیر خارجہ کچھ اور مسلمان جو وزرائے خارجہ تھے ان کے ساتھ مل کر ایک بہت اس نے اچھی جو ڈپلومیٹک اوفینسو تھا وہ لانچ کیا، یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں، یہ صرف آپٹکس نہیں ہوتے، اس کا بہت اچھے اثرات لانگ ٹرم میں ملتے ہیں، کہ آپ کا ایک امیج بلڈ ہوا انٹرنیشنل سطح پر، کہ جی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کی بھلائی کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی بات کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان یو این میں اسلاموفوبیا پر بات کر رہا ہے. تو وہ ایک آپ دیکھیں ہاٹ ٹاپک ہے، کرنٹ چیلنج ہے. پاکستان اس میں بھی بہت فرنٹ فٹ پر جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے. اسی طرح نیوکلیئر سیکیورٹی ہے، اس کے حوالے سے جو نیگوسیشن ہوتی ہیں پاکستان اس کا حصہ ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ابھی دیکھیں پاکستان نے جو ہے وہ ایک جو بلین ٹری سونامی وہ پروگرام لانچ کیا. تو اس کا ایک انٹرنیشنل سطح پر اچھا امیج گیا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج میں اگرچہ کہ کنٹریبیوٹر تو نہیں ہے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے والے ممالک میں وہ فرنٹ سطح پر، فرنٹ لائن پر جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کے اثرات جو ہیں وہ گریجول سلو ہوتے ہیں لیکن گریجول ہوتے ہیں، اور لانگ ٹرم میں نظر آتے ہیں. جی نیکسٹ سلائڈ. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کے ساتھ یہ جیو پولیٹیکل پیراڈائم میں یہ باتیں کہ وہ جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن فوکس آن ملٹی لیٹرلزم، کلائمیٹ چینج، ایران نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے. پاکستان اس میں ایک رول پلے کر سکتا ہے، کہ پاکستان ایران کا ایک بہت اہم پڑوسی ملک ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ واشنگٹن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ ایران کے سفارت خانے کا بھی کام سر انجام دیتا ہے. ایران کا آفیشیلی امریکہ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، بلکہ جو ساری نیگوسیشنز ہوتی ہیں، جو سارا رابطہ ہوتا ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو پاکستان از اسٹل اے پلیئر آن دیٹ فرنٹ ایز ویل. پھر اگر ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل جو ہے ریوائیو ہوتی ہے، تو پاکستان، سعودی عرب، ایران، سعودی عرب، ترکی، ایران، ان کے درمیان بھی ایک جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. پھر جو ہے جی سائنو یو ایس کوآپریشن بھی کسی حد تک موجود ہے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے، کچھ اور چیزوں میں بھی جو چائنا اور یو ایس کے درمیان اگرچہ ایک مقابلہ بھی جاری ہے، لیکن کچھ چیزوں میں تعاون بھی ہو رہا ہے. تو اس تعاون میں پاکستان ایک پازیٹیو جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے، جیسا کہ ہسٹوریکلی یہ کرتا رہا ہے. پھر چائنیز انویسٹمنٹ ان افغانستان کے اندر چائنا آپ کو معلوم ہے کہ بہت انٹرسٹڈ ہے انویسٹمنٹس میں. وہاں کی جو منرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرنے میں، اور افغانستان کو پاکستان کے سی پیک کے ساتھ جوڑ کر سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے چائنا بہت ایکٹیو ہے. سو پاکستان وہ اس میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے. پھر افغانستان ایز پارٹ آف سی پیک، ابھی یہ باتیں ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں. طالبان کے کچھ لوگوں کا بھی بیان آئے ہیں کہ جی پاکستان جو افغانستان ہے وہ سی پیک کو جوائن کرنا چاہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پرووائڈز دا نیچرل روٹ فار افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، کہ افغانستان چونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے، تو افغانستان کو اپنی جو دوسری دنیا کے ساتھ تجارت ہے اس کے لیے پاکستان کی جو ضرورت ہے
وہ بہت زیادہ اس کے لیے پاکستان کی جو ہے نا وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. جی نیکسٹ سلائڈ. پاکستان نیو امیج، اس کی بات ہم کر چکے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. ریجنل انوائرمنٹ نیو کوارڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا. ٹرائی کا پلس کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ جے سی پو کے ریوائیو کرنے کی بات ہو گئی. ریجنل کوآپریشن ان دا کانٹیکسٹ آف افغانستان، اس کی بات بھی ہوگی. جیو پالیٹکس اینڈ ٹو جیو اکنامکس، اس کی بات بھی ہوگی کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات معیشت کی بنیاد پر استوار کریں گے اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم جو بینیفٹس ہیں اکنامک بینیفٹس ان کو ایکرو کر سکیں، ان کو جو ہے وہ جمع کر سکیں. پاکستان انٹرنیشنل رول، اب اسلاموفوبیا کی بات ہوگی. ایلیسٹ جو فائنینشیل فلوز ہے اس کے خلاف جو عمران خان کا ایک سٹانس ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جب کووڈ-19 کے آغاز میں قرضوں کے ریلیف کی بات کی تو سب نے مذاق اڑایا کہ یار یہ کیا پاگل پن ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک وائرس سے لڑ رہی ہے اور ان کو اپنے قرضے معاف کروانے کی پڑی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گریجولی اس پر انٹرنیشنل ایک کنسنسس ہوا اور پھر وہ قرضے معاف بھی ہوئے یا ان کو ری اسکیجول بھی کیا گیا، تو وہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا. تو مطلب کہ چیزیں جو ہے سب کچھ برا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اچھا بھی کسی نہ کسی سطح پر ہو رہا ہے. جی نیکسٹ سلائڈ. اسینشل ریڈز، یہ پاکستان فارن پالیسی 1947 to 2019. عبدالستار کی یہ بک آپ لوگ اکثر دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے ایک اچھا اوور ویو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ جو سیکنڈ بک ہے یہ بھی بہت اچھی ہے، پاکستان اینڈ اے ورلڈ ان ڈس آرڈر. یہ بھی ایک فارمر ڈپلومیٹ ہے، اس کی کتاب ہے. تو آپ اس کے بھی پڑھیں تو یہ اس حوالے سے ایک آپ کو اچھا جو ہے نا وہ اوور ویو دے گی. جی جناب، کوئی سوال؟